ساتھیوں آپ پر، تمام آپ کے اہل خانہ پر، اور تمام ساتھیوں پر، محلے والوں پر، پڑوسیوں پر، اور آپ کے شہر والوں پر، اور ہمارے ملک پر، ہمارے تمام لوگوں پر سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ یا رب کریم ہم سب لوگوں کو اچھائیوں اور نیکیوں کے لیے لمبی عمر عطا فرما۔ آپ سب لوگ کہیے آمین یا تتھاستو۔ جو سی بھی بولیے آپ کو پسند ہو بولیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میں اللہ کرم سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ صاحب ابھی کیا عملیات بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو لوگوں کا رجحان ہے وہ بتانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ داڑھی والے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیجیے 4 گھنٹے میں روپے آ جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لیجیے صبح ہی کوئی روپے دے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منتر پڑھ لیجیے تو پری آ جائے گی، اور وہ منتر پڑھ لیجیے تو وشیکرن ہو جائے گا، جس لڑکی کو چاہیں گے پڑھ، جس لڑکی کو چاہیں گے پٹا لیں گے۔ اللہ معاف کرے، کسی دھرم میں اس بات کی اجازت نہیں، اسلام تو اس بات کی اجازت دیتے ہی نہیں۔ اسلام میں معقول فطرت باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، بہرحال یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت پیارے نام، اللہ کے سارے پیارے پیارے نام اس رب کریم کے، اس رب کریم کے ہیں، ہمارے پالن ہارے گئے ہیں، اور بہت ہی پیارا نام یا قادر و قادر۔ قادر کا مطلب وہ قدرت والا، قدرت والا مطلب وہ جو کاریہ کرنے کی چھمتا رکھتا ہے، ٹھیک، قدرت والا۔ اس کے عدد جو ہیں 305 ہیں، 305، اور یہ جو ہے جمالی ہے، عنصر اس کا آبی ہے۔ طریقہ زکوٰۃ وہی ہے جو سابقہ طور پہ بتا چکا ہوں، 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایک طرح سے نیاز دلائیے موکلوں کی، اور تقسیم کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج برآمد فرمائے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کسی بھی کام کے لیے کسی بھی اس پہ عمل سے اپنا کوئی مطلب براری نہیں کرنا ہے۔ رفع عام کا کام کرنا ہے، جنتا کا کام کرنا ہے، پبلک کا کام کرنا ہے، ضرورت مندوں کے کام آنا ہے۔ یہ ہمارا زندگی کا مقصد، عملیات کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عمل کرا اور ہم کروڑ پتی بن گئے، ہمیں زمین میں سے ایک دم پیسہ زمین نے پیسہ ابال دیا، یا کسی کوئی ہمیں وہ موقع لا کے دے گئے۔ آج تک کا ریکارڈ ہے بزرگان دین اور اولیاء انبیاء کو چھوڑ کر، اور یہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کمبخت جھوٹا کہ اسے غیب سے پیسہ ایسے مل گیا بغیر ہاتھ ہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لاہے عمل پیش کیا دنیا والوں کے لیے، محنت کریے اپنے حساب سے ملے گا۔ ہاں محنت کریں گے تو ملے گا، کہ کوئی آگے دے گیا وہ دے گا، یہ بالکل جھوٹے ہے، منافق ہے، دین کو بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صہیونی لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو لابی ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں اچھے لوگوں کا، مگر بتایا جاتا ہوں RSS کے جو ہے پروردہ ہیں، ان سے تنخواہیں ملتی ہیں نا، تو یہ جھوٹے بیان بازی کرتے ہیں کہ یہ اسم پڑھ لیجیے تو یہ ہو جائے گا، یہ اسم پڑھ لیجیے یہ ہو جائے گا، کہ آدمی اصل مقصد سے ہٹ کے منافقت میں پڑ جائے۔ اور منافقت میں بھی کیا ہے، سب سے بڑا بینیفٹ منافقت میں پھر یہ ہے کہ جیسے کہ مان لیجیے میں نے اللہ نہ کرے کہ میں ایسا کروں کذب کا کام، جھوٹ کا کام، کہ اگر میں نے آپ کو ایک بتایا کہ یہ آپ دعا پڑھ لیجیے آپ کو کوئی 50 کروڑ روپے دے جائے گا، اور وہ آپ پڑھیں 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار پڑھا، اور آپ کو کوئی 50 کروڑ روپے ہے، تو 50 کروڑ ہے، 5 روپے بھی کوئی دینے نہیں آیا غیب سے، تو آپ کا جو وہ ہے ایمان متزلزل ہوگا، عقیدے جو ہے متزلزل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سب معاملات ایسے ہی ہیں، اس لیے اس ٹائپ کی کوئی بات بھی مذہب میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ آدمی کے اعتقاد پر، اعتماد پر کوئی ضرب لگے، کوئی چوٹ لگے، جہاں پر کوشچن مارک لگ جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ خیر، یہ یا قادر جو اسم ہے تو تمام اللہ کے اسم پاورفل ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، سارے پاورفل ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہو جو کام نہیں بننا ہو کسی صورت پہ، دشواریوں میں پڑا ہوا ہو، تو جنرل آدمی بھی پڑھ سکتا ہے یہ 41 بار پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن میں وہ کام بننے کے آثار پیدا ہو جائیں گے، وہ کام ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ حق پہ ہو، سچائی پہ ہو، اور سچا کام ہو۔ یہ جو ہے قدرت والا شہنشاہ جو ہے ہر بگڑے کام کو بناتا ہے، ہر بگڑے کام کو بنانے میں، ہر بگڑے کام کو بننے میں اس کا بہت بڑا، اس اسم شریف کا بہت بڑا رول ہے۔ کوئی بھی بگڑا ہوا کام ہوتا ہے جسے آپ کو اور ہم سنبھال نہیں سکتے، سدھار نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس اسم کی برکت سے کامیابی دے دیتا ہے۔ پھر شرط وہی ہے، سچائی، اچھائی اور نیکیوں والی۔ اگر صرف آپ یہ کریں کہ اپنے مطلب کے لیے کچھ کریں تو وہ غلط ہے۔
صرف اپنا سیلف جو ہے لالچ والا مقصد، مکاری والا مقصد ہے۔ اس عمل کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس کا عمل کا پڑھنے والا یا اس کا نقش رکھنے والا اپنے پاس اس کا عامل جو ہے ناگہانی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ مطلب کوئی بھی آفت، کوئی بھی ایکسیڈنٹ اس کا کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اس بات پہ غور کر لیجیے 100%۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرین کے سامنے کود جائیں، بس کے سامنے کود جائیں، بس رک جائے گی نا۔ اگر بس احتیاطی کریں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ بس چل رہی ہے، اس کے نیچے جو آئے گا وہ دبے گا۔ آپ کہیں یا قادر و بڑھ کے میں پڑ جاؤں، یا پھر آپ اس نوعیت تک اپنے ایمان کو پختہ کر لیں، اس میں بڑے عامل و کامل بن جائیں کہ آپ وہ یا قادر و پڑھ جاؤں، بس رک جائے، بس رک جائے، ٹرین رک جائے، پلین رک جائے، کچھ بھی رک جائے، کچھ بھی رک سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے سب برائیوں کو برداشت کرنے کی بھی بہت طاقت رکھتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا جو ہے وہ رحمت خدا بندی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے اللہ تبارک تعالیٰ مایوس نہیں کرتا۔ اے قدرت والے شہنشاہ، جیسے ایک میں دعا کے الفاظ ہوں، اے قدرت والے شہنشاہ، تیرے قبضہ قدرت میں تو میری طبیعت ٹھیک کر دے، میرا فلاں کام بگڑا بنا دے۔ عادات کے حساب سے پڑھیے، ادروائز نقش استعمال کریے، یا چاہے نقش یہ ہے اس کا نقش پہ آپ نقش دیکھ لیں اور نقش کو محفوظ کر لیں۔ عادات کے حساب سے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہوگا، ہر بگڑا کام اس سے بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام وہ جائز مرادوں کو اس سے پورا کرے گا۔ آپ کے پاس جو آئے گا، جو اس اسم کے ذریعے آپ جس کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہوگی، مگر سچائی اور اچھائی والی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کچھ غیر قانونی باتیں کریں۔ یا ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ مختصر سا بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، مشہور کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے سرکار کے مزارات ہیں۔ بڑے سرکار نے عالم جذب میں ایک بار یہ فرمایا کہ جو کوئی میرے مزار پر آ کر 40 دن کا چلہ کر لے اپنی کسی مراد کو لے کر، اور اگر 40 دن میں اس کی مراد پوری نہ ہو تو وہ میری قبر کو، اسے لازم ہے میری قبر کو کھود دے۔ سلطان العارفین کا یہ کوئی بات نہیں، سب لوگ مانتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ہر آدمی مانتا ہے۔ کچھ موذی لوگ، ایک موذی شخص تھا، اس نے بھی کوئی منت مانی اور منت مان کے وہاں جانے لگا۔ اسے ایک صاحب اور مل گئے، وہ بھی جاتے تھے رات پہ، صبح تہجد کے وقت، یعنی صبح 4 بجے دونوں جا کے وہاں عبادت کرتے تھے، دونوں وہاں جا کے اپنی اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کوئی بات نہیں، 40 دن جب پورے ہو گئے تو وہ شخص جو تھا، جو جس کی جو برات تھی سے بوری میں کہہ رہا ہوں، وہ کاندھے پہ کدال لگ کے وہاں پر مزار کی جانب چل دیا۔ تو صاحب نے پوچھا کہ بھیا کدال کیسے لائے ہو؟ تو اس نے بولا کہ وہ آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے واقعہ کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 40 دن میں مراد پوری نہ ہو تو میری قبر کو کھود دینا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آج تو 40واں دن ہے، تو آپ تم کیوں یار لے آئے ابھی سے کدال؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ تو بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ معاف کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان کا پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ اس شخص کو اتنا جلال آیا، وہ شخص جو دوسرا تھا، اس نے کہا گستاخ، بے ادب، بدتمیز، ایک تو 40 دن پورے نہیں ہوئے اور دوسرے تیری اوقات ہے پردھان منتری بننے کی، پرائم منسٹر بننے کی تیری اوقات ہے؟ یہ کہہ کے جو صاحب نے اس کے دو تھپڑ مارے تو اس کی شخص کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پہ ایکسپائر ہو گیا، مر گیا، پھر نار جہنم ہوا یا جو بھی ہوا، اللہ معاف کرے، میں نہیں کہہ سکتا، آخرت کے حال اللہ جانے، سب غیب کے علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ مگر یہ کہ یہ گستاخی، ہم اپنی اوقات سے زیادہ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دے گا، اور کوئی کیوں دے گا؟ ایک لمٹ کے اندر ایمانداری سے جو اچھی اور سچی بات ہم مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 100% پوری ہوگی۔ اس بڑے سرکار کے چلے کے معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، میرا خود اپنا تجربہ ہے، اور 100% اور بہت سے کئی لوگوں کے تجربات شامل ہیں اس میں، مجھے معلوم ہے۔ تو میں نے بھی ایک بار کیا تھا چلہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں نے مانگا تھا وہ ہمیں عطا فرمایا۔ خیر، تو یا قادروں کے بارے میں نے آپ بتایا، آپ قدرت والے شہنشاہ سے آپ اس کی مدد جیسے بھی چاہے حاصل کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے بڑے کام بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بچوں کو بھی اس کا پانی ڈب کر کے دیا جا سکتا ہے، بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، مگر 41 بار سے کم مت پڑھیے گا، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اگر حالات کے مطابق پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ 41 بار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور خوش رکھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ سب کو نیکیوں کی جانب گامزن کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارا ہندوستان جو آج سے کچھ سالوں قبل سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لوگ ہمارے ملک کی مثالیں دیا کرتے تھے بھائی چارے و محبت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے ایک بار پھر ہمارا ہندوستان، ہمارا ملک سونے کی چڑیا بن جائے اور حاسدوں اور شرجوں سے اسے نجات مل جائے اور ہم لوگوں کو نجات مل جائے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے پڑوسی سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے. پھر بھی آپ اپنے پڑوسیوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، بستی والوں کا، شہر والوں کا جہاں تک ممکن ہو خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے، میرا بھی نگہبان ہے. میرے لیے بھی دعا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ملتے ہیں. اللہ حافظ. نگہبان اللہ.